جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ بے شک اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آپ کو اگر آزمائش دے رہا ہے تو آپ لوگ سوچ نہیں کہ اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تب آزمائش دیتا ہے جب شاید اللہ پاک نے اس کو اپنے قریب کرنا ہو، شاید اللہ پاک نے اس کے لیے اس میں بہتری سوچی ہو۔ اس آزمائش کے بعد اللہ پاک نے اس کو آزمانا ہو کہ دیکھتا ہوں کہ اس آزمائش کے بعد بھی بندہ میرے قریب رہتا ہے، اس آزمائش کے بعد بھی وہ بندہ مجھے پکارتا ہے۔ تو آزمائش بھی انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور آپ لوگ اس میں ضرور پاس ہوں گے۔ اور وہ سب کیسے ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب آپ لوگ اللہ کی آزمائش پر صبر کریں گے، شکر ادا کریں گے، اس کی آزمائش پر آپ لوگ منہ نہیں بنائیں گے، اس کی آزمائش پہ آپ لوگ اس سے روٹھ نہیں جائیں گے، اس کی آزمائش پہ آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے اللہ میرے پہ اتنی بڑی آزمائش ڈال دی ہے، میں تو یہ تمام چیزیں برداشت کر ہی نہیں سکتا، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس آزمائش کے بعد مجھے سب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو آپ لوگوں کو ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، انسان کے مائنڈ میں وہ چیزیں شیطان ضرور لے کر آتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ لوگ اس سے پڑھا کریں، شیطان آپ سے دور جاتا ہے۔ جو برے برے خیالات آپ کو نماز کے اندر آتے ہیں، کسی بھی معاملات کے اندر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تمام چیزیں دور ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکیں، یا شاید دینے کی ضرورت بھی نہ ہو، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جاتے ہیں نا تو سمجھ لیں ان کی عمر کم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جاتے ہیں نا تو وہ رشتے رہتی نہیں ہیں۔ فرسٹ آف آل انسان پہ ٹرسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کے رشتوں کو بہت آگے تک لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگ یہی توکل، یہی یقین اللہ پہ رکھے نا تو اس کا سیدھا سیدھا آپ کو جواب بھی ملے گا، اس کا رسپانس بھی ملے گا۔ ان بے تکی لوگوں کے پیچھے لگ کے آپ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمیں اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو وضاحتیں لوگ دیتے ہیں، وضاحتوں میں آپ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دنیا میں کافی لوگ آئے ہیں، کافی لوگ چلے گئے ہیں، بلکہ سب لوگوں نے ہی اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ تو آپ لوگ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی عمر 10 سال ہے، 20 سال ہے، 30 سال ہے، آخر تو آپ نے جانا تو قبر میں ہے۔ وہ تمام چیزیں اس دنیا میں رہ جانی ہیں۔ وہ جو آپ لوگوں کے منہ سے شاید کچھ بات نکل نہیں رہی، یا آپ لوگ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے، یا آپ لوگوں کے ایسے رشتے ہو گئے ہیں جن کو وضاحتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور دنیا میں آپ کے سارے رشتے مطلبی ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بس وہی ہے وہی ہے وہی، اور اللہ کو بھول گئے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہماری سٹوری یہیں پہ اینڈ ہو جانی ہے۔ زندگی ایک سٹوری کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اینڈ ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگنی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا کہ کب ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اپنے تمام گناہوں پر شرمندگی کریں، معافی مانگیں، اور ان تمام چیزوں سے آپ لوگ دور ہو جائیں جو کہ اللہ سے آپ کو دور کرتی ہیں۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے سچے دل کے مالک ہوتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی، اسٹاپ بینگ ایکسٹرا نائس، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ اچھا بننا بھی چھوڑ دے۔ آپ لوگ کبھی کبھی آپ لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگ مینٹلی تھک گئے ہوتے ہیں اس چیزوں سے، اس رشتوں سے۔ اب دیکھو ایٹ دی اینڈ آپ کو ان رشتوں میں کیا ملتا ہے؟ وہ چڑچڑاپن، وہی چیز آپ لوگ اپنی طرف سے ساری ایفرٹ پٹ کر رہے ہو، لیکن اگلا والا آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے تو ہر چیز بیسٹ دے رہے ہو، اگلا والا آپ کو ذہنی مریض بنا رہا ہے۔ یہی آپ لوگ توکل، یہی ایکسپیکٹیشنز، یہی اپنا پورا 100% اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ میں چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپل دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کو اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا؟ اللہ پاک نے اس پہ صاف صاف تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو اللہ پاک کے نبی نظر نہیں آتے جنہوں نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں؟ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ جو ہماری ماشاءاللہ سے عورتیں ہیں وہ ایسے ہی نکل رہی ہیں باہر جیسے ان کو کوئی حیا کا پتہ ہی نہیں ہے، اور مرد ایسے ایسے گندے کاموں میں ملوث ہیں جیسے ان کو اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ نمازیں پڑھنا ایسے بھول گئے ہیں جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے۔
آپ لوگ کیوں ان چیزوں کو بھول ہی بیٹھے ہیں کہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، ہم نے ایک دفعہ قبر میں لازمی جانا ہے، ہر ایک جاندار چیز میں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ لوگ کس گمان میں ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ میں قربان اس غم کے جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ آپ لوگ بہت ٹینشن میں ہیں آج کل، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اتنی پریشانی میں ہیں کہ آپ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتی ہوں کچھ لوگ بھی نہیں، حالانکہ ساری دنیا آج کل بہت پریشانی میں ہے۔ اچھا میرا خود کا گھر ہے، میں کہتی ہوں میں بہت پریشان ہوں، فلاں بندی سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، کسی اور سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں۔ سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ پرابلمس چل رہی ہیں، وہ ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنا مصیبت ہو گئی ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ تو دس از اللہ کی آزمائش، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اگر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دین کی طرف ہیں، اور آپ کی پریشانی ختم ہی نہیں ہو رہی، تو یقین کریں وہ اللہ کی آزمائش ہے آپ کے اوپر۔ آپ لوگوں کو اس آزمائش کے، میں کہتی ہوں جیسے میں نے لائن پڑھی ہے نا کہ صدقے جاؤں اس آزمائش کے جیسے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، آپ کو اس غم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس آزمائش سے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز پہ توجہ ہی نہیں دیتے اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہیں، اور آپ لوگ اس غم کے لیے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے آپ کو اپنے قریب کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کے اوپر آزمائش ہے، تو یہ ایک آزمائش ہے، اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میں آزمائش دے کر تو دیکھوں پہلے یہ میرے قریب تھا، اب ہوتا ہے کہ نہیں، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے قریب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یہ میری آزمائش سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا، پہلے نمازیں پڑھتا تھا اب ہٹ جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ پاک آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو اس میں پاس ہونا ہے، ہم سب کو اس میں پاس ہونا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ بے شک آپ کو صبر کے بعد اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ آپ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے، میں تو اتنی کی امید سے کی بیٹھا تھا، آپ نے تو مجھے بہت نواز دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اگر کسی سے دوستی کرتے ہو، میں تو کہتی ہوں ایون کسی سے محبت بھی کرتے ہو، محبت یہ ان سینس کہ اگر آپ لوگ میاں بیوی ہو آپس میں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سب فرسٹ آف آل آپ کی جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے نا، آپ کی زندگی آدھی وہی لوگ بدل دیتے ہیں جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے لیے وہی ساتھی چنو، اپنے لیے وہی دوست چنو جو کہ آپ کے جیسا ہو، مخلص ہو۔ اگر آپ لوگ ایک لڑکی حجاب کر رہی ہے، ایک لڑکی نہیں کرتی، آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے، وہ آپ کو بھڑکائے گی نہیں، وہ آپ کو کہے گی نہیں کہ یار ایسی ایسی ڈریسنگ نہیں کرنی ہے، آپ میرے ساتھ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ انسان جتنا بھی پکا اپنے دین کا سچا ہو نا، پھر بھی شیطان کے بھڑکاوے میں آ کے وہ اسی کاموں کے پیچھے لگ جاتا ہے، آپ کی ڈریسنگ ہر چیز ایک جیسی مطلب ہو جاتی ہے۔ اب محبت ان سینس کی میں کیسے بتا رہی ہوں، جیسے اگر آپ لوگوں نے کسی سے محبت کیا، آپ کے آگے شادی ہو گئی، آپ کو شوہر نہیں پسند کرتا گاؤن وغیرہ پہننا، آپ کو شوہر کہتا ہے کہ جین شرٹ پہنو، میں تو نہیں روکتا، اور تم منع کر رہی ہو، تم مجھے منع کر رہی ہو، تو اس طریقے سے اگر آپ کو وہ کہتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کر لیتی ہے۔ تو آپ اپنا ساتھی، اپنا جو دوست ہے وہ ویسا چنیں جیسے آپ خود ہیں، صحبت ایسی اختیار کریں جیسے آپ خود ہیں، آپ اپنا ساتھی بھی ویسے چوز کریں جیسے آپ خود ہیں، یہ نہیں کہ ایسا ساتھی ہو جو کہ آپ کو ٹوٹلی بدل کے ہی رکھ دے۔ تو آپ لوگ اپنا ساتھی اپنی دوستی کرنے سے پہلے، اپنی شادی کرنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کو وہ اگلا والا بدل نہ دے اس چیزوں میں لگ کے، اپنے جیسا ہی کوئی ڈھونڈے۔ بے شک اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ایسی ویسی عورت بنائی اور ویسے اس کے لیے مرد چوز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسی عورت ہوگی اس کو ویسے ہی مرد ملے گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کی جتنی ہمت حوصلہ ہوتا ہے آپ کے اندر، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ آپ کے اندر اتنا، اللہ آپ کو اتنا وہ نہیں کرتا کہ آپ لوگ اس آزمائش سے نکل ہی نہ سکیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہ بندہ اس آزمائش میں تھا اور وہ مر گیا، اس کے اوپر تو بڑی تنگیاں اور آ گئی تھیں، اس کے اوپر تو بڑے، میں کہتی ہوں اللہ کی طرف سے مشکلات تھی، اور وہ بندہ نمازی تھا۔ اچھا ایسے تو بہت لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ اچھا ایسے لوگ جو کہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ پاک نے ان کو اتنی آزمائش دی کہ وہ مر گئے ہیں، ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں ہم نے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ اس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے برداشت کرنے کی۔ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو میری ویڈیوز بہت زیادہ بور لگتی ہوں گی۔ اچھا میں اپنا وہ دیکھتی ہوتی ہوں نا کہ کتنے ٹائم لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا ہے، میکسیمم نا صرف 2 منٹ دیکھتے ہیں۔
دیکھتے ہی نہیں ہیں، دین سے ریلیٹڈ جو بات ہے نا، اسی لیے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ۔ باقی جو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اتنے اتنا واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو اتنا وضاحتیں کیوں کر کر کے بتاتی ہوں، میں آپ کو دین کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ بے شک اس میں مجھے کوئی فائدہ نہ ملے، کوئی، میں کہتی ہوں کچھ نہ ملے، میں ایک طرف سے سوچتی ہوں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ میں آپ لوگوں کو تک باتیں پہنچاتی ہوں، شاید وہ بندہ جو نمازیں چھوڑ کر بیٹھا ہے اور وہ میری باتیں سن کر نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو ہمیشہ دین کو پھیلانے کی کوشش کیا کریں، ایسی ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، اور شاید آپ کی اس ویڈیو سے وہ بندہ نماز پڑھنے لگ جائے اور اس کا ثواب آپ کو مل جائے۔ ہر چیز کو نیگیٹو وے میں نہیں سوچا جاتا، نہ اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے نہیں دیکھا جاتا۔ پازیٹیوٹی انسان کے اندر اتنی ہونی چاہیے نا کہ اگلا انسان نا آپ کو کچھ بھی سنا دینا، آپ لوگ پھر بھی پازیٹیو سمجھو کہ نہیں اس بندے نے نا مجھے پازیٹیو وے میں کہا ہوگا۔ تو ہمیشہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں جس سے اگلے والے کی نا دل آزاری نہ ہو، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں ان لوگوں میں جو کہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہیں، جو کہ اللہ کو بھول چکے ہیں، شاید وہ ان باتوں کو سن کے اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، نمازیں پڑھنا سٹارٹ ہو جائیں، جن کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو ملے۔ اور تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل دی جاتی ہے، تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تم سے اگر کوئی پیارا آپ کا چلا گیا ہے، اگر آپ سے ایسی کوئی چیز چھین لی گئی ہے جس سے آپ لوگ بڑے خفا ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ مجھ سے کیوں چھین لیا، اگر آپ نے چھینا تھا تو آپ نے دیتی ہی نا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، میرا بھتیجا تھا، اللہ پاک، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی اس کو جنت نصیب کرے، وہ چھوٹا تھا، وہ تو جنت کا پھول تھا، تو اللہ پاک اس کے درجات بلند کریں، آمین ثم آمین۔ اب وہ چلا گیا نا، میں اتنی سیڈ ہو گئی، میں تو مطلب ایک انسان ہوتا ہے، میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس کے جانے سے ہمارے گھر میں اتنا رونق ختم ہو گئی، اس کی یادیں لٹرلی ابھی تک بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں، اس کی ایک ایک جگہ وہ جہاں پر بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا۔ لیکن دیکھیں اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں نا، اس میں ہم دخل اندازی کر ہی نہیں سکتے۔ تو یقین رکھو آپ لوگ کہ اللہ نے اگر لیا ہے نا تو اللہ دے گا بھی۔ اگر اللہ نے آپ سے کوئی چیز چھین لی ہے نا، چھینتے نہیں ہیں، اللہ پاک ٹیمپریری اس چیز کو آپ سے دور کر دیتے ہیں، وہ بھی اس لیے شاید کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے قریب کرنا ہو یا آزمانا ہو، تو اللہ آپ کو بہترین دیتا ہے، اللہ پاک آپ سے بہتر لے کے نا آپ کو بہترین دیتا ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ بس میں اپنی ویڈیو کا اختتام کر رہی ہوں یہاں پر۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر دین سے دور ہیں نا اس ٹائم، تو پلیز اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یہ اللہ کا سائن سمجھ کے اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ آخرت کا جو عذاب ہے، جو قبر کا عذاب ہے، وہ ہم برداشت کرنے کے لیے ہم اتنے ریڈی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے اتنا مضبوط نہیں بنایا کہ اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کر سکے۔ اگر آپ کو اتنی سی تکلیف دنیا کی مشکل لگتی ہے نا، تو آپ لوگ اس چیزوں سے اندازہ لگایا کریں کہ آخرت آپ کے لیے کتنی دردناک ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ اللہ کے قریب نہیں ہیں۔ خدارا اللہ کے قریب جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر جائیں، اور اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس کی معافی مانگیں۔ ہوپ یو آل لائک اٹ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اور مزیدار سی ویڈیو جس کے اندر آپ کو بہت ساری انفارمیشن دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ایسے ہی ملتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔